بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں سفیان علی لاہوری اور آپ حضرات دیکھ رہے ہیں مولوی میڈیا۔ ایک بہت ہی بڑا دجل، جھوٹ، فریب اور حماقت بھری ایک تحقیق، ایک نام نہاد تحقیق سامنے آئی ہے۔ خراسان میڈیا کے نام سے ایک چینل ہے ناظرین، اور وہ ہمیشہ ہی پاکستان کی ان تمام آوازوں کے بارے میں دجل بکتا رہتا ہے جو ریاست پاکستان کو افغانستان پر مقدم سمجھتی ہیں اور افغان طالبان کو ہوش کے ناخن دلانے کی طرف متوجہ کرتے رہتی ہیں۔ ہر وہ آواز جو طالبان کی حماقتوں کا ذکر کرتی ہو، ہر وہ آواز جو پاکستان کی بات کرتی ہو، اور ہر وہ آواز جو طالبان کے اس موجودہ رجیم کے ان گھناؤنے عملوں کو واضح کر کے بتاتی ہو، ان تمام آوازوں کے خلاف خراسان میڈیا ہمیشہ ایسی بھونڈی باتیں کرتا رہتا ہے۔ اور وہ ظاہر ہے کہ آج کے میڈیا کے زمانے میں جو جتنا جھوٹ بولتا ہے وہ اتنا وائرل ہوتا ہے۔ ابھی حال ہی میں انہوں نے ایک بہت ہی مضحکہ خیز ایک تحقیق پیش کی ہے، اور اس تحقیق کا سورس کیا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ مجھے جامعۃ الرشید کے ایک طالب علم نے بتایا۔ ایسے بتا رہے ہیں جیسے کہ مفتی عبدالرحیم صاحب کے کسی ایسے دیرینہ رفیق نے ان کو بات بتائی کہ جو افغان وار میں بھی ان کے ساتھ تھا، جو مدرسے کی پوری زندگی میں بھی ان کے ساتھ تھا، جن کا اوڑھنا بچھوڑنا ساری زندگی ان کے ساتھ رہا ہو۔ اس طریقے سے جامعہ کے ایک طالب علم، میں خراسان میڈیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ جامعہ نے ایک نہیں سینکڑوں ایسے طلباء افغانستان کے پڑھائے جنہوں نے بعد میں نمک حرامی کی بنیاد پر پاکستان کی خلاف بات کی، کیونکہ وہاں پر افغانستان میں کم از کم ایک اچھی بات یہ ہے کہ جو وہاں کے ملا ہیں وہ اپنے ملک کا دفاع کرتے ہوئے شرماتے نہیں ہیں، اور اس میں چاہے انہیں کسی بھی حد تک جھوٹ بولنا پڑے، فریب اور دجل سے کام لینا پڑے، لیکن بات وہ اپنے ملک کی کریں گے۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کھاتے یہاں کے ہیں، پیتے یہاں ہیں، ان کا دین، ان کی شریعت اور ان کی روایات اس ملک کی وجہ سے یعنی کہ محفوظ ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان کی بات کرتے ہوئے وہ لوگ شرماتے ہیں۔ بہرحال وہ بہت سارے ایسے طلباء ہیں کہ جو آج افغانستان کی باقاعدہ حکومت کا حصہ ہیں، بہت بڑے بڑے عہدوں پر وہاں موجود ہیں۔ تو یہاں تو بہت سارے افغانی یعنی طلباء نے پڑھا ہے، اس میں کثیر تعداد ان طلباء کی ہے جن طلباء نے یہاں سے پڑھ کر اب بھی جب وہ وہاں بات کرتے ہیں تو جوڑ کی بات کرتے ہیں، افغانستان اور پاکستان قریب آئے اس پر وہ بات کرتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ وہ یہاں سے پڑھ کر گئے اور پھر جو موجودہ قندھاری ٹولہ وہاں پر یعنی برسر اقتدار ہے وہ ان کی بات کرتے ہیں، اور ظاہر ہے وہ جب ان کی بات کریں گے تو ویسے ہی جھوٹ بولیں گے جیسے امیر خان متقی جیسے جھوٹ بولتا ہے، جیسے ملا شاہین کو جیسے بات کرتے ہوئے شرم نہیں آتی اور وہ دھڑلے سے یعنی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، جیسے وہاں کے کئی بڑے وزراء نے پاکستان کے خلاف، مفتی تقی عثمانی صاحب کے خلاف، مفتی عبدالرحیم صاحب کے خلاف زہر اگلا ہے، ایسے وہ لوگ زہر اگلتے رہتے ہیں۔ تو اگر آپ کو کسی اسٹوڈنٹ نے یہ بتایا بھی ہے تو آپ کی تحقیق پر ماتم ہے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ مفتی عبدالرحیم صاحب ایجنٹ ہیں امریکہ کے۔ کیا ہی بہترین خوبصورت بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے، لعنت ہو ایسی بات پر۔ یعنی اس لیے کہ اگر آپ کو ذرا سی بھی یعنی عقل ہوتی آپ کے بھیجے میں تو آپ یہ غور کرتے کہ پاکستان کے اندر وہ واحد شخصیت جس نے افغان وار میں سب سے زیادہ حصہ لیا، اور ملا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے زیادہ انہوں نے ان کی مدد کی، اسامہ بن لادن جن کا آپ نام لے رہے ہیں، ان کو یعنی ان کے حملوں کے بارے میں انہوں نے امریکہ کو بتایا۔ اگر آپ کی اس بھیجے میں ایک ذرہ برابر بھی عقل ہوتی تو آپ کو یہ پتہ ہوتا کہ اسامہ بن لادن کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے کی کوشش مفتی عبدالرحیم صاحب نے کی اس وقت جب وہ پورا اس کا نظام بن رہا تھا اور امریکہ پر حملے کرنے کی باتیں ہو رہی تھی۔ اور اگر آپ کو ذرا سی بھی عقل ہوتی تو آپ کو یہ پتہ ہوتا کہ ملا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے زیادہ خدمت اگر کسی پاکستانی عالم دین نے کی ہے تو وہ مفتی عبدالرحیم صاحب ہیں۔ یہاں سے 4 لاکھ لوگوں کا کھانا کن کی مدد کرنے کے لیے مفتی عبدالرحیم صاحب وہاں پہنچاتے رہے، اور کتنے بڑے بڑے منصوبے خود مفتی عبدالرحیم صاحب نے وہاں پر شروع کیے اور کرائے۔ اور پاکستان میں افغان جہاد کو جہاد کہہ کر پروموٹ کرنے والے سب سے بڑی شخصیت اگر پاکستان میں کوئی ہے تو وہ مفتی عبدالرحیم صاحب ہیں۔ اور ضرب مومن کے پلیٹ فارم سے کس طریقے سے پورے افغان وار کو اس وقت
جب انہیں ضرورت تھی امریکنز کے خلاف، جب انہیں ضرورت تھی روسیوں کے خلاف، تو پاکستان کے اندر کون تھا جو افغان وار میں حصہ لینے کے لیے یہاں سے لوگوں کو متوجہ کر رہا تھا؟ تو حیرت ہوتی ہے کہ کس بھونڈے طریقے سے، یعنی کتنی آسانی سے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ لکھ دیا کہ وہ امریکہ کے ایجنٹ ہیں، اور کیسے وہ امریکہ کے ایجنٹ ہیں کہ آج پاکستان کی عزت کی سب سے زیادہ توانا آواز علماء اکرام میں اگر کوئی ہے تو وہ مفتی عبدالرحیم صاحب ہے۔ اگر کسی آدمی کی وجہ سے آج پاکستان کی نظریاتی سرحدات سب سے زیادہ مضبوط ہو رہی ہیں تو وہ مفتی عبدالرحیم صاحب ہیں۔ آج فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو، ان کے تمام تر لشکر کو، جس نے پوری دنیا کے اندر باعزت بنا کر پیش کرنے میں اپنی پوری سعی کی ہے اور پوری اپنی جان کھپائی ہے، تو وہ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب ہیں۔ اور ناظرین اس کے آگے آپ سنیے کہ کتنا بڑا بھونڈا مذاق کیا ہے، اور لعنت ہے ایسی تحقیق پر اور اس آدمی پر جس نے یہ بات لکھی اور جس نے ان کو یہ بات کہی، اور جو اس بات کو پڑھ کر مجھے کچھ علماء اکرام نے باقاعدہ توجہ دلائی کہ آپ اس کا جواب دیں۔ میں ان لوگوں کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا سا تو آپ کم از کم اپنے اندر شعور پیدا کریں۔ اگر کوئی شخص مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں یہ کہہ دے کہ انہوں نے خدا نخواستہ اور خاکم بدہن یہ کہہ دے، میں مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے والد مرحوم مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو زہر دیا تھا اپنی امارت حاصل کرنے کے لیے، تو کیا آپ یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب سے پوچھیں گے کہ اس کا جواب دیں؟ اگر کوئی آدمی یعنی حضرت شیخ الاسلام صاحب کے بارے میں یہ کہہ دے کہ انہوں نے اپنے بڑوں کو راستے سے ہٹانے کے لیے زہر دے دیا، تو کیا آپ ان سے یہ پوچھیں گے کہ آپ اس کی وضاحت دیں؟ شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو، اور مقام ماتم ہے ان علماء اکرام کی بھی سوچ پر کہ جو یہ بات سن کر ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اس پر وضاحت دیں۔ حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو پتہ ہے کہ ان کا اپنی 2 سگی اولادوں پر ان کا اتنا اعتماد نہیں تھا جتنا حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب پر اعتماد تھا۔ اور پتہ ہے مفتی رشید احمد لدھیانوی صاحب وہ شخص ہیں کہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے 2 صاحبزادوں شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی صاحب، اپنے دونوں صاحبزادوں کی تربیت کے لیے جس واحد شخص کو انہوں نے چنا وہ حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ مفتی اعظم پاکستان، جن کا لکھا ہوا احسن الفتاوی مفتیان کرام کو پڑھایا نہ جائے تو ان کا افتاء پورا نہیں ہوتا، آپ یعنی ان کے بارے میں، اور حضرت والا نے، آپ کو پتہ ہے حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کے بارے میں کیا کہا ہے؟ حضرت نے وصیت کی۔ یہاں آپ کو نظر آئے گا کہ حضرت والا نے کتنے سال حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کو آزمایا اور کتنے سال ان کو کتنی مشقتوں سے گزارا، اور جب ان کو پورا یقین ہو گیا اس بات پر، اور انہوں نے یہ لکھا اپنی کتاب میں کہ میرا علمی و فقہی جانشین بننے کی پورے پاکستان بھر میں اگر کسی آدمی کے اندر صلاحیت ہے تو وہ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کی ذات ہے۔ آپ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مفتی رشید احمد صاحب کو زہر دیا ہوگا۔ شرم آتی ہے آپ کی ان باتوں پر، اور میں 1000 دفعہ لعنت بھیجتا ہوں یعنی آپ کی ایسی تحقیق پر۔ اور اس سے مضحکہ خیز، سب سے مضحکہ خیز اس پوسٹ میں جو بات لکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے۔ 1000 دفعہ لعنت ہو آپ کی بات پر۔ ہر وہ شخص جو ان کے قریب رہا ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ ان کے تقوی اور للہیت کا عالم کیا ہے، اور ان کے فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہے۔ حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اس وقت حضرت نے حج کے اسفار کیے، آج تک ان کا کوئی ایک حج ناگا نہیں، اور شاید کوئی بھی ان کا رمضان المبارک میں کوئی ان کا عمرہ اور حرمین شریفین کا سفر ان کا ناگا نہیں۔ اور جو کیفیت ان کے قریب کے لوگ دیکھتے ہیں نمازوں میں، نوافل میں اور ذکر اذکار میں، بہت بڑے بڑے لوگوں کو بھی جن اعمال کی توفیق نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے وہ توفیق انہیں عطا فرمائی ہوئی ہے۔ ایک دفعہ عجیب میں آپ کو بات بتاتا ہوں، یہاں لاہور میں ایک جگہ حضرت ٹھہرے ہوئے تھے، ایک ہماری تقریب ہو رہی تھی، تو
بھائی عثمان یوسف اس میں مصروف ہو گئے، بلکہ وہ نہیں تھے، ان کو کہیں جانا پڑ گیا، تو وہ میں وہاں پر موجود تھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نماز پڑھا دیجئے گا حضرت کو۔ تو میں اس تقریب کی مصروفیت میں ایسا وہاں لگ گیا کہ مجھے تھوڑی تاخیر ہو گئی کمرے میں پہنچتے ہوئے، مغرب کی نماز کا وقت تھا۔ تو حضرت نے نماز یعنی اس خیال سے کہ کہیں مجھے حضرت نے فون بھی کیا اور میں فون نہیں اٹھا پایا، تو جب میں واپس گیا جلدی جلدی، ابھی وقت ویسے تو کچھ باقی تھا، تو حضرت نے دیکھا کہ یہ لوگ نہیں آ رہے، تو حضرت نے خود نماز پڑھ لی انفرادی طور پر بغیر جماعت کے۔ تو جب میں گیا تو مجھے حضرت نے ڈانٹا بھی اس بات پہ، اور حضرت نے بہت درد کے ساتھ یہ فرمایا کہ نہ جانے کتنے سال بعد آج میری تکبیر اولیٰ چھوٹی ہے آپ لوگوں کی وجہ سے۔ جو آدمی تکبیر اولیٰ چھوٹنے پر اپنی تمام تر اپنے قریبی رفقا کی سرزنش کرتا ہو، جو اور اس کا درد اپنے سینے میں محسوس کرتا ہو، آپ کہتے ہیں وہ نماز کتنی حماقت بھری اور کتنی مضحکہ خیز بات انہوں نے کہہ دی ہے۔ اور میں مقام ماتم ہے ان لوگوں کی سوچ پر کہ جو اس کو آگے بھیج رہے ہیں اور اس پر لکھ رہے ہیں، بڑے بڑے علماء کے گروپوں میں پوسٹ شیئر کی جا رہی ہے، اور علماء اکرام اس پر کہہ رہے ہیں کہ اس پر برائے تحقیق ارسال ہے۔ شرم آنی چاہیے آپ کی سوچ پر کہ جس کو یعنی کوئی بھی اٹھ کر کسی بھی آدمی کے بارے میں، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کو کوئی یہ کہے کہ آپ حرامی ہیں، اور آپ اپنے والد صاحب سے جا کر پوچھیں کہ ابا جی اس پر تحقیق کی ضرورت ہے کہ میں آپ کا حلالی نطفہ ہوں یا نہیں ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ آپ اپنے اتنے بڑے بڑے مقتدی رہنما علماء اکرام کے بارے میں کوئی بھی یعنی گھٹیا بات سن لیں گے اور آپ ان کو کہیں گے کہ اس پر تحقیق کی ضرورت ہے۔ تو خدارہ ان حرکتوں سے باز آئیے، اور خراسانی میڈیا کے شیطانی دماغوں کو میں کہنا چاہوں گا کہ اس طرح کی حفوات بکنے سے آپ کا ممدوح قندھاری ٹولہ افغانستان کے لیے مفید ثابت نہیں ہو سکتا، اور وہ امریکہ کے ڈالر کھا کھا کر کرائے کے قتل کا کاروبار کر کے دنیا میں اپنے آپ کو مجاہدین نہیں کہلا سکتے، اور دنیا ان کو قاتل کہہ کر بلائے گی، کبھی بھی ان کو مجاہدین کہہ کر نہیں بلائے گی۔ آپ نے شریعت کا مذاق اڑایا، آپ نے دین بیچا، آپ نے جہاد کا عنوان بیچا، اور آپ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس دور کا سب سے بڑا سواد اعظم مانا جائے اور ہمیں اس دور کا سب سے بڑا مجاہد مانا جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ این خیال استو محال استو جنو، اور آپ جتنی مرضی کوششیں کر لیں، کبھی بھی پاکستان کے محسنین کی، یہاں کے علماء اکرام کی اور امت کے مقتداؤں کی آپ ان کی حوصلہ شکنی نہیں کر سکتے، اور ان کی شخصیت کو ذرہ برابر بھی داغ نہیں لگا سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔